الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ نے بھی اعلان سنا کہ اوپننگ اسپیچ ہے، تو اسپیچ والے تو بعد میں آئیں گے. یہ صرف ایک تمہیدی گفتگو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام رمضان کی مناسبت سے طے ہوا ہے. تو رمضان کیا ہے، رمضان کے احکام کیا ہے، فضیلت کیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ سنیں گے. میں ایک تمہیدی بات یہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا جتنی بھی ساری ہے، اس میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. انسان ہو، جنات ہو، بعض شہر ہو، ندی نالے ہو، پانی ہو، ہاؤسز ہو، مساجد ہو، جو بھی ہو، ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. لیکن ان سب چیزوں میں بعض چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی عنایت اور خصوصی رحمت اور خصوصی توجہ ہوتی ہے. مثلا مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے شہر ہیں، ان گنت گن بھی نہیں سکتے ہم. لیکن ان سب شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو جو فضیلت حاصل ہے، اللہ کی جو ایک خصوصی عنایت حاصل ہے، وہ کسی دوسرے شہر کو نہیں ہے. مسلمانوں کے دل اگر کسی کی طرف لپکتے ہو تو وہ مکہ کی طرف اور مدینہ کی طرف. مکہ و مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، جس کی طرف سارے مسلمانوں کے دل لگے ہوئے ہیں. تو شہروں میں اللہ نے عنایت کی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف. اسی طرح دنیا کی ساری زمین ہے، بہت سارے اچھے اچھے سینیرو بھی ہے، بہت ساری زمینیں بھی ہیں. لیکن عرفات کے میدان کو دو ایک خصوصیت حاصل ہے، مینا کو جو ایک خصوصیت حاصل ہے، مزدلفہ کو جو ایک خصوصیت حاصل ہے، عرفہ کو تو اتنی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی حاجی دنیا بھر سے سفر کر کے وہاں حج کے لیے جائے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر عرفہ میں نہ جائے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا، اس کا حج ہی نہیں ہوتا. تو عرفہ تو اتنا مقدس میدان ہے کہ جہاں جانے پر پورا حج موقوف ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا. اللہ کی اتنی خصوصیت اس زمین کے ٹکڑے پر ہے. اسی طرح زمین کے ٹکڑے بہت سارے ہیں، لیکن جس زمین کے ٹکڑے پر میرے نبی کا جسم لگا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جس زمین کے ٹکڑے پر لگا ہوا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا اتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ٹکڑا اتنا خوش نصیب نہیں ہے. دنیا میں پانی بہت سارے ہیں، بارش کا پانی ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہوتا ہے، اسپرنگ کا واٹر ہوتا ہے، اسی طرح ندی نالے کا پانی ہوتا ہے. لیکن زمزم کے پانی کو جو ایک تقدس حاصل ہے، زمزم کا پانی جو ایک بابرکت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے نکلا ہوا پانی جو ایک تبرک والا ہے، وہ کسی پانی کو نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اپنی مخلوق میں سے کچھ نہ کچھ مخلوق کو خصوصی عنایت عطا فرمائی ہے. تو قرآن کریم کے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ 12 مہینہ یا ویک کے 8 دن 7 دن وہ سب بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ایک ویک کے اندر 7 ڈیز ہوتے ہیں، ان 7 ڈیز میں بھی جمعہ کے دن کو جو فضیلت حاصل ہے اور جمعہ کے دن کو اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت عطا کی ہوئی ہے، برکت عطا کی ہوئی ہے، تو کسی دوسرے دنوں میں نہیں ہے. دوسرے دن وہ متبرک اتنا نہیں ہے جتنا جمعہ ہے. روزانہ تہجد کا ٹائم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ رات کے دوسرے ٹائم کو نہیں ہے. اسی طرح مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی دوسرے مہینے کو نہیں ہے. قرآن کریم نے تو صاف کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا.
کہ سارے سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کے نزدیک۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے 12 مہینے ایک سال کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان سب مہینوں میں رمضان کے پورے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی دوسرے مہینے کو نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ کی جتنی رحمت عام ہوتی ہے، جو اللہ کی عنایت ہوتی ہے، کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے۔ صحابہ ایک رمضان گزرنے سے لے کر فوراً دوسرے رمضان کے لیے منتظر ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ نبی کیوں اس کی تمنا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اس مہینے میں، کچھ نہ کچھ اس وقت میں ہوگا کہ جس کے لیے نبی بھی بہت ہی انتظار میں ہے اور دعا کرتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ یہی فرماتی ہے نا کہ شعبان میں جتنے کثرت سے روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ رمضان تو فرض ہے، اس کے علاوہ تو روزے سے، اسی طرح ذکر و تلاوت سے اپنے دل کی دنیا کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ تو آخر رمضان میں کیا ہے؟ زمانہ سارا ہے، 12 مہینے پورے ہیں، لیکن رمضان ہی میں کیا خصوصیت ہے؟ حدیث میں ہے، قرآن پاک میں ہے، وہ انشاءاللہ سب تفصیلات سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی عنایت، خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں اس مہینے کو عطا کی ہوئی ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے، اللہ کے ماننے والوں کو، رسول کے ماننے والوں کو چاہیے کہ ہمارے دوسرے 11 مہینے اور یہ ایک 12 مہینہ رمضان، ان دونوں میں بہت ہی بین فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے رات دن کے روٹین میں، رات دن کے آنے جانے میں، رات دن کے معمولات میں، رات دن کے اعمال میں 11 مہینے اور ایک مہینہ بالکل الگ ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا جو جاب وغیرہ ہے، کام کاج وغیرہ ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہم بیکار ہو جائے، تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو، تھوڑا سا مجاہدہ کر لو، اسی طرح اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو۔ اللہ نے خود بہت سارے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیتے ہیں، نفس کو کمزور کر دیتے ہیں، اعمال کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، تلاوت کا ایک نور زیادہ ہو جاتا ہے، رمضان کی مستقل ایک تراویح ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اسباب و ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پرووائڈ کیے ہیں کہ تم آؤ میری طرف، تم میری مغفرت کی طرف آؤ، میری رحمت کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اب بد نصیب بندہ وہ ہوگا کہ جو ان ساری رحمتوں سے، برکتوں سے بالکل محروم رہے اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے پہلے سے تیار نہ کرے۔ رمضان میں روزوں کی کوئی فکر نہ ہو، رمضان میں دوسرے اعمال کی فکر نہ ہو، تو اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہے۔ اور جس نے رمضان میں روزے بھی نہ رکھے ہو، اس کے لیے عید کی بھی کیا خوشی ہوگی کہ وہ عید منائے۔ عید تو ان کے لیے ہے کہ جو سارے مہینے بھر روزے رکھتے ہو اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو، اس کے لیے مہینے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عید عطا فرمائی ہے۔ اس کو افطار کی عید کہتے ہیں، عید الفطر کہتے ہیں۔ فطر اسی کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا بند کرے، لیکن جو پہلے سے روزہ رکھتا ہی نہ ہو وہ کیا روزہ رکھنا بند کرے گا اور عید منائے گا؟ اس لیے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اس کے لیے مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادتوں میں، اپنے ذکر و فکر میں، اپنے قرب کے حاصل کرنے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، میرے 10 منٹ بھی پورے ہو گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے ساری باتیں رمضان کے متعلق بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا پروگرام گویا کہ ایک یونیک پروگرام ہے۔ پروگرام انشاءاللہ عشاء تک چلے گا اور اس میں مختلف مضامین پر بات ہوگی۔ اصلاحی مجالس میں شیخ حنیف صاحب کی ہوگی، اس لیے آپ سب بھی اور اپنے دوست برادروں کو بھی یہاں سے بھی دعوت دے دے کہ وہ آ جائے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔